السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں سنیہا رؤف کا ناول محرم کی وفا، ایپیسوڈ نمبر 3۔ آیت گھر پہنچی تو کوئی نہیں تھا۔ آج اس کے ماما اور بابا نے کسی شادی پر جانا تھا۔ وہ آ کر اپنے بستر پر گر گئی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ تب سے اس نے خود پر بہت کنٹرول کر رکھا تھا، اب تنہائی پاتے ہی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا یادگار دن ہوتا اگر وہ اسے انکار نہ کرتی۔ ضمائر اس وقت شاور کے نیچے کھڑا اندر لگی آگ کو بجھا رہا تھا، لیکن وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آیت نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کتنے پیار سے وہ سب کیا تھا اس نے۔ آیت تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، تو کیا وہ جھوٹ تھی یا وہ میری نظروں کا دھوکہ تھا؟ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ کپڑے چینج کیے باہر آ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ کپ کی راکھ بن چکی تھی اور اس کی انگلی کو جلا رہی تھی، پر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آیت کے ساتھ گزارے لمحے چل رہے تھے۔ پھر اچانک وہ منظر چلا جب آیت نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور سامنے پڑا اوزار اٹھا کر اس نے سامنے لگی LED میں مارا، جو چکنا چور ہو گئی اور اوزار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ آواز سن کر سب اس کے کمرے کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھتے سب ہک دک رہ گئے اور اس کی طرف بڑھے جو اب بے ہوش ہو گیا تھا۔ دادا جان سمجھ گئے تھے معاملہ، ابھی کل ہی تو اس نے بتایا تھا سب انہیں۔ ڈاکٹر کو فون ملاؤ۔ وقار صاحب دھاڑے۔ نفیسہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور پٹی کی۔ کیا ہوا ہے مرے پوتے کو؟ سردار حیات نے پوچھا۔ دیکھیں نہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، میڈیسن دے دی ہے میں نے، آپ خیال رکھیں۔ اب سب پریشان ہو گئے تھے۔ وقار صاحب نے ضمائر کے دوستوں کو فون کر کے پوچھا کہ شاید انہیں کچھ پتا ہو۔ جی انکل، آج ضمائر آیت کو شادی کے لیے پوچھنے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، کیا ہم سب آ جائیں؟ حسن نے وقار صاحب کے پوچھنے پر سب بتا دیا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ لوگ آرام کریں، ضمائر بھی اب صبح ہی اٹھے گا۔ اوکے انکل، پھر ہم صبح ہی ملنے آ جائیں گے اس سے۔ خدا حافظ۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔ وقار صاحب نے اب سب کو حقیقت بتائی۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے ضمائر کو انکار کر دیا ہے ماما، اس لیے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب عائشہ بھی بولی اور سب اس بات سے متفق نظر آئے۔ فائز سے تو اپنے ہنستے مسکراتے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلیں سب جا کر سو جائیں، صبح ضمائر سے ملاقات ہوگی، وقار صاحب نے کہا۔ میں اپنے بیٹے کے پاس ہی رہوں گی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ ضمائر اب صبح ہی اٹھے گا، دوائی کا اثر ہے۔ آپ چلیں کمرے میں اور صبح کو اس بارے میں ضمائر سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ چلیں بابا جان، آپ کو بھی آپ کے روم میں چھوڑ دوں۔ وقار صاحب نے اب سردار حیات کو مخاطب کیا۔ نہیں، تم سب جاؤ، میں یہیں ہوں اپنے بچے کے ساتھ۔ اوکے بابا جان۔ وقار صاحب کو پتہ تھا صرف وہی ضمائر کو سنبھال سکتے۔ اب اور سب روم سے نکل گئے اور سردار حیات بھی ضمائر کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے بال سنوارنے لگے۔ آیا جب صبح نیچے آئی تو سکندر صاحب اور عالیہ بیگم اسے دیکھنے کمرے میں آئے، جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ عالیہ بیگم نے اس کا ماتھا چھوا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی کی جان پر بن گئی۔ عالیہ بیگم جائیں ایک باؤل میں پانی اور پٹی لے کر آئیں۔ سکندر صاحب کی تو جان حلق میں آ گئی تھی اپنی لاڈلی کو دیکھ کر۔ عالیہ بیگم پانی لائی تو سکندر صاحب پٹیاں کرنے لگے اور عالیہ بیگم ناشتہ اور میڈیسن لے آئی۔ آیت کو کھلایا تو وہ پھر سو گئی۔ سکندر صاحب آپ جائیں کام پر، اب ٹھیک ہے ہماری بیٹی؟ نہیں، آج میں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا، میری بیٹی کو ضرورت ہے میری۔ عالیہ بیگم کو پتہ تھا اب وہ نہیں جائیں گے۔ آیت کو جب بھی بخار ہوتا تھا وہ ایسے ہی گھر سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ اچانک یاد آنے پر سکندر صاحب بولے، کہیں آیت نے رشتے والی بات کو تو نہیں سر پہ سوار کر لیا؟ اوہ مائی گاڈ! ہاں ہو سکتا ہے، عالیہ بیگم بولی۔ اب ہمارے گھر میں آیت کے رشتے کی کوئی بات نہیں ہوگی، سکندر صاحب بولے۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی ہر رشتے سے زیادہ عزیز تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی رشتہ ہر تباہی کا باعث تھا، پر اب جو ہونا تھا ہو گیا تھا اور قسمت اداسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادا جان کی ابھی آنکھ لکی ہی تھی کہ انہیں ضمائر کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھے اور سائیڈ لیمپ آن کیا۔ صفائی وہ کمرے کی پہلے ہی کروا چکے تھے۔ کیا ہوا میرے بچے؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ضمائر نے مدہوشی کے عالم میں کہا۔ کسے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دادا جان نے اب معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ ضمائر نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ دادا جان، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، آپ نے تو کہا تھا وہ آپ کے شعر کو منع کر ہی نہیں سکتی۔
دادا جان کی آنکھیں نم ہوئی اپنے لاڈلے پوتے کی حالت دیکھ کر، پر خاموش رہے۔ ضمائر اب جاگ رہا تھا شاید۔ اس نے انہیں گود میں سر رکھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس کا رشتہ بھی ہو گیا۔ اس نے دادا جان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اس وقت وہ اذیتوں کی انتہا پر تھا۔ کیا اسے میری محبت نظر نہیں آئی؟ اب دادا جان کو اپنا ہاتھ بھیگتا محسوس ہوا۔ انہوں نے اس خوش قسمت لڑکی کے بارے میں سوچا جس کے لیے ان کا پوتا رو رہا تھا، اور اب وہ روتے روتے پھر غنودگی میں چلا گیا۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ بات محبت کی ہو تو مرد بہت کمزور ہو جاتا ہے اس عورت کے سامنے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بے شک خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے لیے مرد روئے۔ ہمارے معاشرے نے کلمیہ بنا لیا ہے کہ مرد نہیں روتے۔ کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ مرد کو سمجھو گے تو وہ تمہیں سمجھے گا۔ مرد اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت ہے عورتوں کے لیے، اگر وہ سمجھیں تو۔ وہ عورت سے زیادہ وفاداری دکھاتے ہیں اگر بات عشق تک پہنچ جائے، پر ہم سمجھیں تب نا۔ آیت اور ضمائر کا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ضمائر کے سب دوستوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ ہیرا بہت خوش ہوئی تھی کہ آیت نے اسے ٹھکرا دیا، جیسے ضمائر نے اسے دھتکارا تھا، لیکن اس کا بدلہ رہتا تھا آیت سے۔ ان 4 دنوں میں وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ضمائر کے گھر میں دادا جان نے کسی کو بھی کوئی بات کرنے سے منع کیا تھا، اور آیت کے بابا سمجھ رہے تھے کہ اس نے رشتہ والی بات کو سر پر سوار کیا ہوا، اس لیے اس کو خوش رکھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے سامنے ٹوٹے دل سے مسکرا رہی تھی۔ بظاہر سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ آیت بیٹا، زویا تمہیں لینے آئی ہے، تم اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، تم جاؤ۔ ایسے کیسے آیت؟ جاؤ تیار ہو اور فوراً۔ تم ساتھ جاؤ گی، تھوڑا ماحول چینج ہوگا تو فریش فیل کرو گی۔ آیت کو زبردستی تیار ہونا پڑا عالیہ بیگم کے کہنے پر۔ آج موسم عجیب سا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، بہت برا، جس سے زندگی بدل جانی تھی 2 لوگوں کی۔ آیت تیار ہو کے آئی تو اس کی ماما نے اس کی نظر اتاری۔ اس نے ریڈ نیٹ کا کلیوں والا پاؤں کو چھوتا فراک پہنا تھا، ریڈ ہی لپسٹک جو زویا نے زبردستی لگائی تھی اسے۔ اداس آنکھوں میں کاجل لگائے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے بہت دعاؤں میں بھیجا اسے، لیکن شاید آج وہ دعائیں کام نہیں آنی تھی۔ ضمائر یار چلنا، اس کے دوست ضد کر رہے تھے، وہ اس کو اس ماحول سے نکالنا چاہتے تھے۔ میں نے بکواس کی ہے نا، مجھے کہیں نہیں جانا، جاؤ تم لوگ۔ اس دن سے وہ ایسے ہی بات بات پر غصہ کرتا تھا۔ وہ سب چلے گئے، اب اسے اپنے سر کا فون آیا۔ ضمائر آپ 10 منٹ میں مجھے یونیورسٹی میں چاہیے۔ سر میں نہیں آ سکتا، میری کل اسلام آباد کی فلائٹ ہے، جو اس نے خود ڈیڈ سے کہہ کر کروائی تھی کہ اب وہ وہاں کا بزنس اکیلا دیکھے گا اور فائز اور وقار صاحب یہاں کا۔ آپ کو گانا ہے تھوڑی دیر میں، جلدی، فلائٹ کل کی ہے آج کی نہیں، اینڈ اٹس مائی آرڈر۔ اب ضمائر بے دلی سے تیار ہوا اور نکل گیا۔ گانا گا کر واپس آ جائے گا۔ اگر اس دشمن جاں کو دیکھتا تو نئے سرے سے ٹوٹ جاتا، پر وہ آج آخری بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ قسمت پتہ نہیں دوبارہ ملواتی بھی یا نہیں، اس نے بہت حد تک خود کو سمجھا لیا تھا، لیکن آج قسمت میں اس سے بھی بھیانک کچھ لکھا تھا، جس کے بعد ضمائر افندی پورا کا پورا بدلنے والا تھا، اور وہ انجان تھا اس سب سے۔ ضمائر پہنچا تو پارٹی شروع ہے، کافی وقت ہو گیا تھا، اب اس کی باری آنے والی تھی۔ وہ دوستوں سے ملا اور بیک سٹیج چلا گیا۔ ناؤ اٹس ٹائم فار ٹوڈیز اسپیشل پرفارمنس بائی ضمائر افندی۔ اب آیت بھی متوجہ ہوئی، وہ سٹیج پر آیا تو دونوں کی نظریں ملی۔ ضمائر نے منہ موڑ لیا، آیت نے یہ دیکھتے ہی بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے اور نظریں جھکا لی۔ دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل، دل غلطی کر بیٹھا ہے تو بول کفارہ کیا ہوگا۔ میرے دل کی دل سے توبہ، دل سے توبہ میرے دل کی توبہ ہے دل، اب پیار دوبارہ نہ ہوگا، تو بول کفارہ کیا ہوگا، تو بول کفارہ کیا ہوگا۔ او یارا، تیرے نام کے حرف کی تسبیح کو سانسوں کے گلے کا ہار کیا، دنیا بھولی اور صرف تجھے، ہاں صرف تجھے ہی پیار کیا۔ تم جیت گئے ہم ہارے اور تم جیتے، ہم نے دھڑکن دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا، آنکھوں نے آنکھیں پڑھ پڑھ کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا، تجھے پیار کیا تو تو ہی بتا ہم نے کیا کوئی جرم کیا، گر جرم کیا تو تو ہی بتا اس جرم کی کیا ہے سزا۔ اب کہ اس نے آنکھیں کھول کر آیت کو دیکھا، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ بے چین ہوا اور اسٹیج سے اترنے کے بعد اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ آخری بار مل کر جانا چاہتا تھا اس سے۔ ایکسکیوز می مس آیت، آپ ہیں؟
پیچھے سے آیت کو کسی نے مخاطب کیا۔ وہ ضمائر کو دیکھنے میں اتنی گم تھی کہ اس لڑکے کو دوبارہ بلایا۔ جی میں ہی ہوں، آپ کو اوپر لائبریری میں سر امجد بلا رہے ہیں، اس لڑکے نے بتایا۔ آیت کو عجیب لگا، کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کے ڈاکیومنٹس کا کچھ مسئلہ ہے، اسی کے لیے بلایا ہے۔ آیت زویا کو بتا کر گئی، اسے ساتھ چلنے کا کہا، پر اب اس کو اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ آیت کے ساتھ نہیں گئی۔ اوپر آئی تو کوئی نہیں تھا لائبریری میں اندھیرے کے سوا۔ اب اسے ڈر بھی لگا اور ابھی وہ مڑ کے جاتی کہ کسی نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ آیت گھبرا کر دروازے کی سمت بھاگی، لیکن وہ بھی بند تھا۔ کوئی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ اب وہ چیخی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ کوئی ہے، پلیز مجھے باہر نکالو۔ آیت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ آیت نے دھکا دیا اور چیخی، دور رہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس وقت اس نے بلیک سوٹ پہنا تھا اور منہ پر ماسک پہنا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں آیت کو اس کا چہرے پر صرف ماسک نظر آیا۔ اس نے آیت کا منہ دبوچا اور ایک تھپڑ مارا۔ آیت دور جا گری۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ آیت ڈر کے مزید پیچھے ہوئی۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ آیت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب وہ آیت کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے دور پھینکا۔ آیت اور زور سے رونے اور چیخنے لگی۔ اب وہ قریب ہوا اور آیت کے دونوں کندھے تھامے اور جھکنے لگا۔ آیت مسلسل اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ اسی کھینچا تانی میں آیت کے فراک کے بازو پھٹ گئے۔ زویا، آیت کہاں ہے؟ ضمائر نے پوچھا۔ اسے تو سر نے بلایا تھا لائبریری۔ ضمائر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگا۔ ہیرا جو چھپ کر سب دیکھ رہی تھی، اس نے فون ملایا۔ ہاں تمہارا کام ختم ہوا، نکل جاؤ وہاں سے۔ ضمائر بھاگا تھا اوپر کی طرف۔ باہر سے دونوں دروازے بند تھے۔ اس کے دل پر پتھر رکھا تھا جیسے کسی نے۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر گیا، لیکن اسے آیت کہیں نظر نہ آئی۔ آیت اب خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے دیکھا وہ شخص پھر واپس آیا ہے۔ ضمائر اب آیت کے قریب آیا اور اس کی حالت دیکھ اس نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ اب وہ قریب گیا اور اس کی پھٹی آستین کو اوپر کرنا چاہا۔ چٹاخ، دور رہو! آیت چیخی۔ پہلے اس نے اس شخص کو ماسک میں چھپا ہوا پایا تھا، اب واپس آیا تو اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ ضمائر کو دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا آیت؟ کس نے کی ہے تمہاری یہ حالت؟ اب کے دروازہ کھلا اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس بھی آ گئے۔ ہیرا سب کو لے کر آئی تھی۔ پلان کے مطابق ضمائر نے آگے بڑھ کر آیت کو تحفظ فراہم کرنا چاہا تو وہ چیخ اٹھی، دور رہو! ایک فیمیل ٹیچر اب اس کے پاس بیٹھی اور اس کا دوپٹہ اڑایا اسے۔ کس نے کیا ہے یہ سب آپ کے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا۔ آیت خاموش رہی، وہ اب تک صدمے میں تھی۔ ضمائر کے دوست اور ہیرا بھی وہاں موجود تھے۔ آپ بتائیں آیت، وہ جو کوئی بھی ہے اسے سخت سزا ملے گی۔ آیت اب کھڑی ہوئی اور ضمائر کے پاس گئی اور پھر ایک تھپڑ کی آواز گونجی اور ساری عوام حیران ہوئی تھی، سوائے ایک شخص کے جو اپنے پلان کو پورا ہوتے دیکھ خوش تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ آیت نے ضمائر کا گریبان پکڑے چیخ کر پوچھا۔ ضمائر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جسے اس نے اپنی عزت بنانے کا سوچا تھا وہ اسے اپنی عزت کا لٹیرا کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں ابھی تمہیں بچانے آیا تھا۔ ضمائر نے بھی اب اپنی صفائی دی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ صرف تمہارے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا، اس کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے۔ تمہاری انا کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی تمہیں انکار کرے ضمائر افندی، اور تم نے اسی لیے ہی مجھے برباد کرنے کا سوچا نا کہ چلو پیار سے نہیں مانی تو اس کو میں دنیا میں رسوا کر دیتا ہوں تاکہ اسے کوئی اور بھی قبول نہ کرے، ہے نا؟ بس بکواس بند کرو اپنی، یہ بکواس میں کب سے سن رہا ہوں۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں جسے میں نے محبت کی اسی کی عزت کو پامال کروں یوں۔ ضمائر زور سے بولا۔ ضمائر دیکھو، ہمیں تمہارے خلاف ابھی پرنسپل اپنی پوری بات کرتا کہ وہ بیچ میں دہاڑا۔ خبردار ایک لفظ بھی بولا کسی نے، میں بتا چکا ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں، آپ زویا سے پوچھ لیں۔ اب اسے زویا کا خیال آیا۔ بتاؤ زویا انہیں کہ میں ابھی تم سے پوچھ کر آیا ہوں یہاں۔ ضمائر، تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ آیت کو اوپر تم نے بلوایا ہے، تم دوبارہ اسے شادی کے لیے منانا چاہتے ہو۔ بکواس کر رہی ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے سر۔ آیت اب بے ہوش ہو کر نیچے گری۔ اس کے بعد اسے اور ضمائر کو آفس میں لے جایا گیا اور باقی بچوں کو گھروں میں بھیج دیا گیا کیونکہ پارٹی ختم ہو چکی تھی ویسے بھی۔ ضمائر کو ذرا افسوس نہ ہوا آیت کی حالت پر۔ اب اس نے جو اس کی ذات کو یوں تماشا بنایا تھا وہ اسے دیکھنا تک پسند نہ کرتا تھا۔ دیکھیں سر، آپ کو پتہ ہے میں قابل اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں یہاں پر، اور آپ میرے ڈیڈ کو بھی جانتے ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل ویسے بھی میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس بات کو یہیں ختم کریں۔ آپ لوگ میرے ڈیڈ کو تو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہوں کہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے۔
اسے اس بات کا ذکر دوبارہ نہ ہو، یاد رکھیے گا۔ اینڈ پر اس نے وارن کیا سب کو اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آیت کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی اور اس کے ماما بابا وہاں موجود پریشانی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ پانی۔ اس کی ماما نے فوراً اس کو پانی پلایا۔ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہو گیا تھا میری جان جو تمہیں یوں چکر آ گئے؟ پتہ ہے تمہارے یونی سے فون آیا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو ہم تو کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ آیت کو پتہ لگ گیا کہ انہیں حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ بیٹا آپ آرام کریں، باہر آپ کے سر موجود ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ دونوں میاں بیوی باہر گئے تو سینئر پروفیسر اندر آئے۔ کیسی ہیں آپ آیت؟ آیت کچھ نہ بولی۔ دیکھیں جو بھی ہوا اسے بھول جائیں، ہم نے آپ کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں زیادہ غلطی آپ کی ہے، آپ لڑکیاں پہلے افیئرس چلا لیتی ہیں اور پھر جب حالات ایسے ہو جائیں تو آپ رونے لگتی ہیں۔ دیکھیں لڑکوں کا کچھ نہیں جاتا، آپ کو پہلی بات کے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ضمائر افندی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، ویسے بھی وہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ بھی اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور آیت ایسے ہی بیٹھی رہی۔ 2 ہفتوں بعد آج آیت کی مایوں تھی، جب سے یہ حادثہ ہوا تھا وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس نے حارث کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی اور پھپھو فوراً شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کو گمسم دیکھ کر آیت کے ماما بابا کو بھی یہ سب مناسب لگا۔ آیت کو لگتا تھا اس کی زندگی جیسے ختم ہو گئی ہو، اسے ضمائر افندی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ایک بے جان جسم تھی۔ احساسات تو اسی دن ختم ہو گئے تھے جس دن اسے کہا گیا تھا کہ سب غلطی اسی کی ہے۔ اب وہ شادی کرنے جا رہی تھی لیکن دل ہر احساس سے آری تھا، جیسے میرے پیسے نکالو، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تمہارے لیے یہ سب کیا۔ اگر وہ ضمائر افندی مجھے وہاں دیکھ لیتا تو جتنی اس کے باپ کی اپروچ ہے میں تو کیا میری نسلیں بھی جیل میں گزارتی۔ ہاں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں بولو، یہ پیسے پکڑو اور غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ ہیرا نے پیسے پکڑائے؟ ہاں آج میرا بدلہ پورا ہوا آیت سکندر، اب ضمائر تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ مجھے تھپڑ مارا تھا نا، اوقات میں بات کرنے کو کہا تھا، آج اوقات بتا دی میں نے تمہیں تمہاری۔ ارے میں نے تو تمہاری دوست کو خرید لیا پیسوں میں، بس اسے ضرورت تھی میں نے دے دیے اور کام پورا ہوا، اور اس آدمی کو بھی میں نے بھیجا تھا وہ سب کرنے کے لیے۔ آیت سکندر، اور بعد میں ضمائر گیا، وہ بیچارہ مجنوں ڈھونڈنے گیا تھا تمہیں اور تم اس پر ہی شک کر بیٹھی۔ افسوس۔ ہیرا اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تصور میں آیت کو مخاطب کیے بتا رہی تھی، تو آیت کو کیوں لگا کہ وہ ضمائر ہی ہے؟ ارے ڈریسنگ سیم تھی نا، سب کچھ ضمائر سے ملتا جلتا، یہاں تک کہ کلون بھی اس آدمی نے ضمائر جیسا لگا یا لگائی تھی۔ میری پلاننگ، اب ضمائر میرا ہوگا، صرف میرا۔ اور کہہ کے لگانے لگی اس بات سے انجان کے کسی نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ اس ذات کو فراموش کر بیٹھی تھی جو سب دیکھ رہا تھا، اور بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ماما جان بابا کہاں ہیں؟ آیت نے عالیہ بیگم سے پوچھا۔ آج مہندی سی اس کی۔ ہاں باہر گئے ہیں کچھ کام سے، ابھی تک آئے نہیں، آ جاتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ عالیہ دیکھو بھائی صاحب کو کیا ہو گیا، وہ اٹھ نہیں رہے، دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ عالیہ بیگم باہر کی جانب بھاگی۔ آیت وہیں بیٹھی رہی، اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر دیکھتی۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا بابا کو، ضرور پھپھو کو کوئی غلط فہمی ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ اب اس کو باہر سے عجیب طرح کی شور اور رونے کی آواز آئی، وہ بھاگ کر باہر گئی۔ اس کی ماں کسی کے سرہانے بیٹھی اونچی آواز میں رو رہی تھی، اس کی ہمت نہیں پڑی آگے جانے کی۔ اس کی ایک کزن آئی اور اسے بھی میت کے پاس لے گئی۔ اپنے بابا کا چہرہ نظر آیا اسے، وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ماما اٹھے، بابا کو لے کر جانا ہے، انہیں چوٹ لگی ہے سر پر۔ آیت بیٹا اب آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ خاموش رہی اور پھر اچانک سکندر ولا میں دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی۔ 1 سال بعد۔ مس جویریہ، 1000 بار آپ سے کہا ہے میں نے کہ میرے پوچھے بغیر کسی کو روم میں مت بھیجا کریں، آپ اپنے لیے نیو جاب ڈھونڈ لیں، یو آر فائرڈ۔ پر سر یہ میری پہلی غلطی ہے۔ مجھے پتہ ہے مس، لیکن میں دوسرا موقع نہیں دیتا۔ جائیں اپنا چیک فردوس صاحب سے لے لیں اور ان کو بھیجیں میرے پاس۔ پر سر، آئی سیڈ لیو مس جویریہ۔ اتنا اکڑو ہے یہ شخص، اس کا بس چلے تو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دنیا سے اٹھوا دے۔ دیکھو تو چھوٹی سی بات پر جاب سے نکال دیا۔ اب کیا ان کا دوست آیا تھا، اس کو یہ بھی اپوائنٹمنٹ دیتا؟ مجھے تو ترس آتا ہے اس لڑکی پر جس سے اس کی شادی ہوگی۔ جویریہ پیر پٹکتی فردوس صاحب کو سر کا پیغام دیتے خود آفس سے نکل گئی۔ جی تو فردوس صاحب میرے لیے نئے سیکرٹری کا انتظام کریں۔ پر سر یہ اس مہینے میں 3ری بار ہے۔ اب آپ مجھے سکھائیں گے فردوس صاحب؟ نہیں سر۔
تو اخبار میں اشتہار ڈلوائیں اور اس بار ڈھنگ کی سیکرٹری ڈھونڈیں۔ سر سیلری کتنی لکھوں؟ 60,000۔ اوکے، اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ کیا پتہ اس کا باس اسے بھی نوکری سے نکال دیتا کسی بھی بات پر۔ سر میں آئی کم ان؟ ہاں اور نور بتاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، شکریہ۔ کتنی بار بولا ہے شکریہ نہیں بولا کرو، بہنیں شکریہ نہیں بولتی۔ نور نے اس شخص کو دیکھا جو ایک فرشتہ تھا اس کے لیے۔ اس کی گاڑی سے نور کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ نور کے والد نہیں تھے اس دنیا میں، نہ کوئی اور سہارا، اس لیے اس کے باس نے اس کی ماں کا سارا علاج اور اس کو نوکری بھی دی تھی۔ بہنوں جیسا پیار اور مان ملا تھا اسے۔ بلو شرٹ اور اوپر بلیک کوٹ اور اس کی پاکٹ میں ZA کا بروچ جو ہر وقت اس کے پاس موجود ہوتا۔ وہ 1 سال پرانا ضمائر افندی پورا کا پورا بدل چکا تھا۔ پہلے سے زیادہ پرکشش، براؤن بال، گہری آنکھیں جس پر صرف چشمے کا اضافہ ہوا تھا، اور یہ اضافہ کافی سوٹ کیا تھا اس پر۔ جس چیز کا اس میں اضافہ ہوا تھا وہ تھا غصہ۔ وہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا تھا اب، اور پہلے سے زیادہ سیریس ہو گیا تھا۔ اس کے دوست حیران ہوتے تھے کہ کیا یہ وہی ضمائر ہے۔ ضمائر افندی کو اس بار بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔ اس نے بزنس کی دنیا میں آتے ہی اپنا نام بنا لیا تھا۔ ZA کمپنی اسلام آباد کی ٹاپ کمپنیز میں آتی تھی اب۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام میرے شیر۔ شیر سنتے ہی اسے اپنے دادا جان یاد آئے جو کچھ دیر پہلے انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بزنس تو اچھا جا رہا ہے، تبھی تو آج جیتے ہو تمہیں، جیتے رہو، مجھے فخر ہے تم پر۔ ابھی وہ آگے سے کچھ کہتا کہ فون اب اس کی ماں کے ہاتھوں میں تھا۔ میرا بچہ کیسا ہے تو؟ ماں کی یاد نہیں آتی تجھے؟ آنکھیں ترس جاتی ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، کب آئے گا تو؟ اس لڑکی کے لیے تو ہم سب کو۔ بس ماما، میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اس کا نام مت لیا کریں، مجھے نہیں پسند اس کا ذکر۔ اچھا آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، خدا حافظ۔ اور فون بند کر دیا۔ وہاں نفیسہ بیگم رونے لگی تھیں اپنے بیٹے کی یاد میں۔ وہ اسلام آباد کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ دادا جان کی تدفین کے لیے آیا تھا وہ، اس کے بعد نہیں آیا۔ اس نے ڈیڈ سے کہہ کر اسلام آباد والا بزنس اپنے انڈر لینے کا کہا، جو وہ فوراً مان گئے۔ فائز کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ تو جیسے دلوں کے شہر لاہور سے روٹھ گیا تھا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، اس شہر نے اسے تلخ یادوں کے علاوہ دیا ہی کیا تھا۔ فردوس صاحب 2 دن گزر گئے، کہاں ہے سیکرٹری؟ سر آج بلایا ہے میں نے انٹرویو کے لیے۔ اوکے، اس بار انٹرویو میں لوں گا۔ تم لوگ کوئی ڈھنگ کی سیکنڈری نہیں ڈھونڈتے، اور یہ جاب اس سے ہی ملنی چاہیے جو قابل ہو، اسے ضرورت بھی ہو۔ فریش کینڈیڈیٹس کو اس بار موقع ملے گا۔ تم جا کر انٹرویو شروع کرو، میں میٹنگ سے فری ہو کر آؤں گا۔ آیت بیٹا، کیا بنا جاب کا؟ ماما آج انٹرویو ہے، ہوپ سو مجھے رکھ لیں۔ انشاءاللہ میری بیٹی، ذرا اپنی پھپھو کو تو فون ملاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے مطلبی لوگوں سے رابطہ رکھنے کی، ان کو صرف ہماری دولت سے غرض تھی۔ اچھا ہوا بابا کے دوست نے سارا بزنس چھین لیا ہم سے، نہیں تو ہم پھپھو کا اصل چہرہ کبھی نہ دیکھ پاتے۔ حارث کو کوئی اور پسند ہی آئے، اس لیے تمہاری پھپھو نے انکار کیا۔ انہوں نے کھانستے ایک کمزور دلیل دی۔ آیت نے فوراً پانی کا گلاس ان کے ہونٹے سے لگایا۔ آپ کی دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، کل لے آؤں گی، آپ آرام کریں، اور خود اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسے یاد آیا وہ دن جس دن اس کے بابا ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھپھو نے شادی جلدی کرنے کو کہا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا تو انہوں نے شادی سے انکار کیا اور پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ ان کے علاوہ اور تھا ہی کون ان کا؟ ماما کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کیونکہ وہ اکلوتی تھیں، اور بابا کی طرف سے صرف پھپھو جو مشکل وقت میں چھوڑ گئی تھی انہیں۔ پھر اسے وہ دن یاد آیا جب اسے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس کی ماں اب دل کی مریضہ تھیں، علاج کے لیے گھر بیچ دیا اور یہاں اسلام آباد آ گئے پھپھو کے پاس۔ پھپھو کو اب وہ کھٹکنے لگی تھی، ماں بیٹی، کیونکہ اب حارث کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اس کی انا کو گوارا نہ تھا کہ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر وہاں رہنے کی بھیک مانگتی۔ اب اس نے ایک فلیٹ لے لیا تھا کرائے پر، اور وہ دونوں وہاں رہتی تھیں۔ وہ واپس لاہور نہیں گئی کیونکہ وہاں کچھ باقی نہ بچا تھا۔ وہ صبح کے انٹرویو کے بارے میں سوچنے لگی کیونکہ اب اسے جاب کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس پیسے اب ختم ہو گئے تھے جو اس نے گھر بیچا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں تھے، سب اپنی ماں کے علاج پر لگا چکی تھی۔ اب اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو جاتی تھی، اس لیے صبح وہ انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ BBA اس کا تبھی مکمل ہو گیا تھا جب اس شخص نے اس کی زندگی خراب کی تھی۔ وہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جو اس نے فوراً صاف کیے اور اپنی ماں کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی جہاں ایک نئی صبح اس کی منتظر تھی۔ ہاں فردوس، کہاں تک پہنچے انٹرویو؟ سر ساری لڑکیاں ہو گئی ہیں، کوئی بھی اس قابل نہیں تھی، سب ایسے آئی تھیں جیسے یہاں کسی فیشن شو کے لیے آڈیشنز ہو رہے ہیں۔ اب باقی 10 بچی ہیں۔ اوکے، ان کا بھی لے لو، میں نکل رہا اب گھر کے لیے۔ سر کیا ہوا؟
سر آج میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ فردوس نے جھجکتے بتایا۔ ہاں تم جاؤ فردوس، لیٹ نہیں کرو، اور یہ پیسے رکھو، اپنی بیٹی کو میری طرف سے تحفہ ضرور دینا۔ پر سر باقی انٹرویو 10 ہی تو رہ گئے ہیں، ان کا میں لے لوں گا، تم جاؤ۔ شکریہ سر۔ فردوس نے اس شخص کو دیکھا جو باہر سے سخت بنتا تھا لیکن اندر سے بہت حساس تھا۔ وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والا، جویریہ کو بھی نہ نکالتا، لیکن وہ امیر گھر سے تھی، اسے کوئی بھی جاب مل جاتی۔ اس آفس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے پاس ہنر تھا اور انہیں جاب کی ضرورت تھی۔ اس نے انٹرویو لینا شروع کیا، اسے کوئی بھی اس قابل نہ لگی۔ اور کتنی رہتی ہیں عمر؟ سر 1۔ اوکے جلدی بھیجو اسے، مجھے نکلنا بھی ہے پھر۔ اوکے سر۔ آیت اب ڈر کر بیٹھی تھی۔ تقریباً 20 لڑکیاں آئی تھیں اور کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ باس بہت خروس ہے۔ اب اس کی امید ختم ہو گئی تھی۔ وہ جانے لگی کہ اس کو اندر آنے کا کہا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو باس کی کرسی کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اجازت لے کر اندر آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، روبدار آواز میں کہا گیا۔ آیت ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا۔ وہ خود بزنس وومن بننا چاہتی تھی لیکن حالات اسے کہیں اور لے آئے تھے۔ جی تو آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے مس؟ زمائر کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ آیت کو نہ دیکھ سکا تھا، نہیں تو ضرور پہچان جاتا، اور وہ بھی۔ میں ایک بزنس وومن بننا چاہتی تھی سر، پر قسمت نے موقع نہ دیا۔ مجھے اس جاب کی ضرورت ہے کیونکہ میری والدہ بیمار ہیں۔ میں دل لگا کر کام کروں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زمائر کو وہ آواز جانی پہچانی لگی تو وہ جھٹکے سے مڑا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی ایک دوسرے سے، اور دونوں کی ہی دنیا ساکت ہوئی تھی کچھ دیر کے لیے۔ آیت کو پہلے ہوش آیا تھا وہ کیسے زمائر افندی کو نہ پہچانتی۔ وہ اٹھ گئی کرسی سے اور جانے لگی۔ مس آیت، میں نے جانے کو نہیں کہا آپ کو، لیکن میں اب یہ جاب نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ابھی تو آپ نے بتایا تو کہ آپ کو ضرورت ہے۔ اب وہ چپ رہی۔ ٹمارو شارپ 8 بجے آپ آفس میں ہوں، کام آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ آج سے آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ یس سر۔ آیت کے حلق میں آنسو پھنسے تھے۔ اسے اس جاب کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کام نہ کرتی، اور اب وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ عمر؟ جی سر۔ یہ جو ابھی آئی تھی اس کا بایو ڈیٹا مجھے کل اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ اوکے سر۔ وہ دونوں رات کے اس پہر کمرے میں بیٹھے آج کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ دونوں ہی حیران تھے قسمت نے انہیں پھر سے ملایا تھا، کیوں؟ یہ صرف قسمت کو پتہ تھا۔ آیت زمائر کو دیکھ چونکی تھی، لیکن دل نے آج پھر اس کے نام پر دھڑکنا شروع کیا تھا۔ وہ سب وہ بھولی نہیں تھی، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ آیت، تمہیں بس اس کے انڈر کام کرنا ہے۔ وہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں رسوا کیا تھا، تم کیسے بھول سکتی ہو؟ اس نے خود کو باور کروایا تھا۔ زمائر بھی کھڑکی کھولے بیٹھا تھا۔ آیت کو دیکھ کر وہ سب اسے پھر یاد آیا، کیسے اس نے تھپڑ مارا اور اس پر الزام لگایا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو کیا تھا اس نے اس کے ساتھ۔ آیت سکندر، میں تمہیں بھول چکا تھا لیکن معاف نہیں کیا تھا۔ وہ تھپڑ آج بھی نہیں بھولا اور نہ اب تمہیں بھولنے دوں گا۔ قسمت نے ہمیں پھر موقع دیا ہے۔ ٹھکرایا تھا تم نے مجھے کسی اور کے لیے۔ میں نے تم سے پیار کرنے والا زمائر دیکھا ہے تم نے، اب سے تم نفرت کرنے والا زمائر افندی دیکھو گی۔ میں تم پر تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا۔ اس نے آگے کا سائرہ لائحہ عمل سوچ لیا تھا۔ اب دیکھنا تھا جیت کس کی ہونی تھی۔ ایک کو صبح کا انتظار تھا اور ایک یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اب مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ زمائر آیت کی ساری پروفائل دیکھ چکا تھا، اس کے والد کا انتقال، بزنس جو ان کے پارٹنر نے چھین لیا تھا، اس کی شادی ٹوٹنا، اس کا یہاں آنا، اس کی ماں کی بیماری میں مبتلا ہونا، وہ سب جان چکا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا اندر کہیں، جس لڑکی کو اس نے چاہا تھا وہ کتنا کچھ برداشت کر چکی تھی اور وہ انجان رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ لمحہ سامنے آیا جب اسے تھپڑ مارا گیا تھا۔ اس کی ساری ہمدردی ایک سیکنڈ میں اڑی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی جہاں 8 بجنے میں 5 منٹ تھے اور وہ آ گئی تھی۔ اس کے آفس میں ایک گلاس وال تھی جہاں سے وہ سب دیکھ سکتا تھا، لیکن باہر والے اندر نہیں۔ اس نے گلاس وال کے بالکل سامنے والی میز آیت کے لیے خالی کروائی تھی۔ اب عمر اسے کام سمجھا رہا تھا۔ زمائر کا دھیان مسلسل باہر تھا۔ اب دھیان سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے حجاب لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے نہیں کرتی تھی، شاید اب باپ کا سایہ نہیں رہا تھا، اسے اپنی حفاظت خود کرنی تھی، اسی لیے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ پنک کلر کا سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنے بنا کسی میک اپ کے بھی وہ پرکشش نظر آ رہی تھی۔ زمائر نے اب نظریں ہٹائی۔ زمائر نے عمر کو آیت کو اس کے آفس میں بھیجنے کے لیے کہا۔ آج سے میرا بدلہ شروع آیت سکندر، بس دیکھتی جاؤ۔ میں کم ان؟ یس۔
وہ آ کر بیٹھ گئی۔ سر آپ نے بلایا؟ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ آیت ڈر کے اچھلی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ سوری، میری سیکرٹری ہو تم، اور سیکرٹری غلام کی حیثیت رکھتا ہے، یاد رکھنا۔ پہلے ہی دن اپنی تذلیل پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تمیز سے بات کریں آپ۔ اب آیت بولی۔ اس نے اسی وقت وہاں جاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ جا نہیں سکتی مس آیت، آپ نے ابھی جس پر سائن کیا ہے اس پر لکھا ہے آپ 6 مہینے سے پہلے یہ آفس نہیں چھوڑ سکتی، نہیں تو کیا کرو گے تم؟ 1 لاکھ جرمانہ ہے، وہ دو اور جاؤ۔ آیت اچانک رکی تھی۔ 1 لاکھ کہاں سے لاتی وہ؟ اب اسے یہ جاب کرنی تھی، حالات بہتر ہوں گے تو وہ فوراً چھوڑ دے گی۔ اس نے اندر ہی اندر فیصلہ کیا۔ سوری، اب وہ آہستہ آواز میں بولی۔ آئندہ اپنی اوقات یاد رکھنا آیت سکندر، میرے سامنے زبان کھولنے سے پہلے۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں جاب کرتے، اچھی سیلری تھی، اس کی اپنی ماما کا علاج وہ باقاعدہ سے کروا رہی تھی، پر ان کی طبیعت اب زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس 1 مہینے میں اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ضمائر افندی نے صرف اسے ذلیل کرنے کے لیے جاب دی تھی۔ وہ اس کی تجلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، ہر بات پر اس کی اوقات یاد کرواتا۔ اگر اس کی ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہاں جاب کبھی نہ کرتی، لیکن اب وہ برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ ابھی تک کسی کے سامنے روئی نہیں تھی کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ یہاں اس نے 2 دوست بنا لیے تھے، ہادی اور عروج۔ وہ دونوں بہت اچھے تھے، اس کا اچھا وقت گزر رہا تھا ان کے ساتھ۔ ہادی سے وہ کافی کلوز ہو گئی تھی، وہ تھا ہی اتنا کیئرنگ، وہ گھر بھی آ جاتا تھا اس کی ماں کی خبر لینے۔ ضمائر کو اب عادت ہو گئی تھی اسے سامنے دیکھنے کی، ساری نفرت برلا سب، لیکن ایک طرف وہ پہلی عورت تھی جسے اس نے محبت کی تھی۔ اس نے اس کی سیلری بڑھا دی تھی تاکہ وہ آرام سے اپنی ماں کا علاج کروا سکے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا وہ خوش رہنے لگی تھی، اور وجہ وہ ہادی تھا جو زیادہ ہی اس کے قریب پایا جاتا۔ اب بھی اس نے باہر دیکھا تو وہ ہادی کی کسی کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اسے غصہ آیا، اسے تو دھتکار دیا تھا اس نے، اور اب کیسے وہ کسی غیر مرد سے اتنا فرینک ہو سکتی تھی؟ اسے جلن ہوئی تھی شاید۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور باہر نکلا۔ سب کام میں مصروف تھے، وہ دونوں بھی باتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان کی پشت تھی ضمائر کی طرف، اس لیے وہ دیکھ نہ سکے اسے، اور ضمائر ان کی باتیں سننے لگا۔ یار آیت، تمہاری برتھ ڈے ہے کل، سیلیبریٹ کر رہی ہو نا؟ نہیں، بابا کیا کرتے تھے، اب میری زندگی میں کوئی نہیں رہا جو میرے لیے یہ سب کرے۔ کیوں نہیں رہا؟ ہم کریں گے نا، میں اور عروج۔ تم بتاؤ کیا گفٹ چاہیے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ضمائر کو غصہ آ رہا تھا، اسے آیت کی برتھ ڈے کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس ہادی کے بچے کو پتہ تھا۔ وہ کچھ سوچتا واپس مڑنے لگا تھا کہ اس نے سنا۔ تو چلو ٹھیک ہے، اگر تم گفٹ نہیں لینا چاہتی تو کل کا ڈنر میری طرف سے تمہارے اور عروج کے لیے، اور تم منع نہیں کرو گی پلیز؟ اوکے فائن، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج آیت کا برتھ ڈے تھا۔ عالیہ بیگم تو بس بستر کی ہو کر رہی تھیں، لیکن وہ خوش تھی کہ ان کی بیٹی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ بدل رہی تھی، ہنسنے لگی تھی۔ وہ پھر اب بھی آیت ان سے دعا لے کر نکلی تھی، انہوں نے اس کے نیک نصیب کی دعا کی تھی۔ ضمائر آفس میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے باہر دیکھا تو پلک جھپنا بھول گیا۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی، بلیک شارٹ فراک اور نیچے ہم رنگ چوڑی پاجامہ اور کھسا پہنے، لائٹ ریڈ لپسٹک اور کاجل لگائے، وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ بے دھیانی میں مسکرا رہا تھا۔ آخر وہ لڑکی ضمائر افندی کی چاہت تھی، حسین کیوں نہ ہوتی۔ اچانک اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ آیت سب کے درمیان میں کھڑی تھی اور سب اسے وش کر رہے تھے۔ اب سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو وہ عروج سے گلے ملی اور اپنی جگہ پر بیٹھی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آیت نے زیادہ نوٹس نہیں لیا کیونکہ وہ بھائیوں جیسا تھا، لیکن ضمائر کے غصے سے دماغ کی رگیں باہر نکل آئیں۔ اب ہادی اسے گفٹ دے رہا تھا جو وہ نہیں لے رہی تھی۔ ضمائر نے فوراً دونوں کو اندر بلایا، اس سے زیادہ وہ آیت کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کم ان سر؟ دونوں نے ساتھ پوچھا۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ آیت ڈر گئی تھی آج پھر۔ یہ کیا بے ہودگی پھیلائی ہوئی آپ دونوں نے میرے آفس میں؟ دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پر کیا کیا ہے ہم نے سر؟ ہادی نے پوچھا۔ ابھی آپ دونوں باہر ہاتھ پکڑ کر کھڑے تھے، شرم ہے یا نہیں؟ یہ عشق عاشقی میرے آفس سے باہر کیا کریں گے؟ آیت کا اتنی تذلیل پر رونے کو دل چاہا، وہ دونوں چپ کر کے نکل گئے۔ ہادی کو افسوس ہوا تھا، اس کی وجہ سے آیت کا اسپیشل ڈے خراب ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے آیت سے ڈنر پر جانے کے لیے کہا۔ ارے نہیں، پھر کسی دن چلیں گے، آج ضرور بھی چلی گئی ہے جلدی۔ ہاں تو وہ کہہ کر گئی ہے ہم دونوں ضرور جائیں، اب موڈ ٹھیک کرو، ہم جا رہے ہیں۔
ابھی آیت کچھ کہتی کہ عمر آ گیا۔ مس آیت آپ نے 10 منٹ بعد سر کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے۔ کچھ بھی سنے بغیر وہ چلا گیا۔ اب آف ہو گیا تھا اور سب جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا ضمائر کے پاس گئی۔ سر آف ہو گیا ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ آپ میری سیکرٹری ہیں، یہ آپ کی جاب کا حصہ ہے، نہیں جانا چاہتی تو آپ یہ جاب چھوڑ سکتی ہیں۔ نہیں سر، میں چلتی ہوں، اس نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ماں کا آپریشن ہونا تھا، نہ جانے وہ کتنی رقم مانگتے، اس لیے ابھی وہ جاب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ گڈ، گھر فون کر کے بتا دیں آپ لیٹ ہو جائیں گی، آپ کو گھر ڈراپ کر دیا جائے گا۔ اوکے، آیت نے چہرہ جھکائے ہی کہا۔ ضمائر باہر آیا تو ہادی آیت سے ڈنر کینسل کرنے پر ناراض ہو رہا تھا۔ چلیں مس آیت؟ جی سر، ایک منٹ۔ ہادی دیکھو، ناراض نہیں ہو، ہم کل چلے جائیں گے، اور تمہارا یہ گفٹ بھی لے لیا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، کل کا ڈن ہے۔ وہ خوشی سے خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ اب آیت بھی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پیچھے آگے ضمائر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راستہ لمبا تھا شاید اس لیے اب آیت نے بیگ میں سے نکال کر ہادی کا گفٹ کھولا تو اندر پیارا سا ایک بریسلیٹ تھا۔ آیت کو پسند آیا۔ ہادی سے اٹیچ تھی کیونکہ اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی اور وہ اور عروج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ آیت سوچتے مسکرائی اور ہاتھ میں پہن لیا۔ ضمائر جو یہ سب شیشے میں دیکھ رہا تھا اسے اور غصہ آیا۔ وہ ہادی کے ساتھ ڈنر پر نہ جائے اسی لیے ہی تو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب وہ الگ ٹیبل پر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اسے غصہ آیا، اگر اسے ساتھ نہیں بٹھانا تھا تو اسے لایا کیوں؟ آج اس نے حجاب نہیں لیا تھا، بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ضمائر جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پیچھے بیٹھے 2 لڑکے اسے گندی نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ اس نے جلد میٹنگ اینڈ کی اور آیت کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اسے باہر لایا جہاں اور بھی ٹیبلز لگے تھے لیکن رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج حجاب کیوں نہیں لیا تم نے؟ ضمائر نے غصے میں پوچھا۔ میری مرضی، آپ ہوتی کون ہے میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ وہ میں تمہیں جلد بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، فی الحال تو یہ، بلکہ رکو۔ اب ضمائر نے اس کے ہاتھ پر باندھا بریسلٹ اتار کے پھینکا۔ آیت حیران ہوئی اور جلدی سے اس طرف جانے لگی جہاں اس نے پھینکا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اتنے پیار سے دیا تھا ہادی نے، میں کیا جواب دوں گی اسے؟ یہ سن کر ضمائر کا دل کیا اس کو جان سے مار دے، وہ کیسے اس کے سامنے کسی اور کے لیے بول رہی تھی۔ ضمائر نے جھٹکا دیا تو وہ قریب آئی اور اس کو حصار میں لینا چاہا۔ آیت نے غصے میں تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ضمائر نے بیچ میں ہی پکڑ لیا۔ ناٹ اگین مس آیت، ہمت بھی نہ کرنا اور ہادی سے دور رہو، تمہارا جلدی کوئی بندوبست کرتا ہوں میں۔ تم آج بھی وہی ضمائر ہو، بالکل نہیں بدلے۔ اور رونے لگی۔ نہیں کیا تھا میں نے وہ سب، تب بھی یہی بکواس کی تھی میں نے، اب بھی کہہ رہا ہوں، اس دن تمہیں بچانے آیا تھا، میں نے دیکھا تھا ضمائر افندی، وہ تم ہی تھے۔ اگر میں وہ ہوں تو بھی کیا بگاڑ لو گی تم میرا؟ مجھے نفرت ہے تم سے آیت سکندر۔ اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ آیت رات کو عالیہ بیگم کو دیکھنے آئی تو وہ سو رہی تھی۔ آج اس نے دوسرے کمرے میں سونا کا فیصلہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات یہی سوچتے گزار دی کہ اگر ضمائر نے وہ سب نہ کیا ہو تو اسے تھپڑ یاد آئے جو اس نے ضمائر کو مارے تھے، اور پھر وہ جملہ، مجھے نفرت ہے تم سے آیت سکندر۔ صبح وہ عالیہ بیگم کے کمرے میں آئی اور سلام کیا۔ عالیہ بیگم نے جواب نہیں دیا اسے تو وہ متوجہ ہوئی اور دیکھتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھ گئی۔ عالیہ بیگم بے ہوش پڑی تھیں۔ ماما پلیز اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور رکشہ رکوایا اور ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری ماما کو؟ دیکھیں اب ان کا آپریشن کرنا ہوگا، آپ فیس جمع کروا دیں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر فیس پوچھی تو خود کو بے بس محسوس کیا، وہ اتنی رقم کہاں سے لاتی؟ وہ گھر گئی اور اپنا اور عالیہ بیگم کا جتنا زیور تھا اور پیسے لے کر نکل گئی، لیکن وہ صرف 20 لاکھ تھے۔ اسے ابھی 50 لاکھ اور لینا تھا، لیکن کہاں سے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ لون لے لے آفس سے۔ ضمائر آج آفس لیٹ آیا تھا، دیکھا تو آیت نہیں آئی تھی۔ اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا، کل اس نے پھر سے وہ سب کہہ کر اس کے زخم ہرے کر دیے تھے۔ ابھی وہ فائل ریڈ کر رہا تھا کہ آیت اندر آئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا کہ اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب ضمائر فوراً کھڑا ہوا اور پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن اگلے لمحے اسے حیرت کے جھٹکا لگا۔ آیت بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ ضمائر، وہ ماما۔ ہاں کیا ہوا آنٹی کو؟ ضمائر نے اسے رونے دیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ماما کا آپریشن ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے لون چاہیے، میں جلد ہی واپس کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ کیا؟ میں ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، کانٹریکٹ میرج، تم یہیں جاب کرو گی اور آہستہ آہستہ مجھے پیسے واپس کر دینا۔ آیت کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، کوئی لون نہیں ملے گا، تم جا سکتی ہو۔
لیکن وہ تو میں یہاں کام کر کے بھی تو تمہیں واپس کر سکتی ہوں، شادی کیوں کرنی؟ تاکہ تم میرے پیسے واپس کیے بغیر بھاگ نہ جاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، میں جا رہی ہوں۔ آیت اب ہادی کے پاس آئی۔ ہادی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں بتاؤ کتنے چاہیے؟ 50 لاکھ۔ ہادی کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، سوری آیت۔ آیت کو ہاسپٹل سے فون آیا۔ دیکھیں مس آیت، آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، آپ فیس جمع کروائیں تاکہ جلدی ہم ان کا علاج شروع کر سکیں۔ آیت نے آنسو صاف کیے اور ضمائر کے پاس گئی۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں آیت سکندر سے آیت ضمائر بن چکی تھی۔ ضمائر نے فوراً اس کی ماں کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کروائے اور بیکس ڈاکٹرز کو ہائر کیا۔ اب ان کا علاج چل رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو آیت نے ان سے پوچھا، کیسی ہے طبیعت اب میری ماما کی؟ دیکھیں، ہم انہیں نہیں بچا سکے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن وہ تو جیسے اب جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وی آر سوری۔ آیت کو 3 ہفتے ہو گئے تھے اپنے فلیٹ میں، وہ ضمائر کے ساتھ جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ضمائر نے خود بھی اسے وقت کیا تھا کہ وہ اس حقیقت کو مان لے کہ اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہا، لیکن وہ اب بھی ضمائر کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج ضمائر پکا عہد کر کے آیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں تمہیں بار بار بتا چکی ہوں، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ چین سے جینے دو۔ آیت روتے ہوئے بولی، تم بیوی ہو اب میری، یاد نہیں؟ تو میں کروا دیتا ہوں اور تم اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں رہو گی، اور اب میں مزید تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا۔ اٹھو فوراً اور ضروری سامان لو، اب یہاں اکیلی نہیں رہو گی تم۔ آیت بھی چپ کر کے اٹھ گئی، اس بار کیونکہ وہ اب کرایہ کیسے دیتی؟ ساری سیلری تو ضمائر کو دینی تھی اس نے، آخر اپنی ماں کے آپریشن کے لیے قرضہ بھی تو اتارنا تھا۔ ضمائر اسی لیے گھر آ گیا۔ گھر دیکھنے میں ہی نہایت خوبصورت تھا۔ آیت کو پسند آیا تھا وہ گھر، لیکن افسوس یہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ ایک دن وہاں سے بھی اسے چلے جانا تھا، کہاں یہ ابھی نہیں پتہ تھا اسے۔ آج سے یہ کمرہ میرے ساتھ تمہارا بھی ہے۔ ضمائر نے نفاست سے سجا کمرہ اسے بتایا۔ ہم ایک کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھے الگ کمرہ دو۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم نکاح میں ہو میرے۔ لیکن یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، تمہیں پیسے لوٹانے کے بعد مجھے چلے جانا ہے۔ ہاں چلے جانا، لیکن تب تک تم میرے ساتھ اسی کمرے میں رہو گی۔ اگر دوسرے کمرے میں رہنا ہے تو تمہیں مجھے پے کرنا ہوگا علیحدہ سے۔ اب آیت چپ ہو گئی۔ اس کے پاس اس وقت ایک پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس کے منہ پر مارتی اور چلی جاتی۔ یہ سب تو اسے برداشت کرنا ہی تھا۔ آیت چپ کر کے جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ضمائر بھی فریش ہو کر آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا، اور کب نیند کی وادی اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ صبح وہ اٹھا تو آیت اب بھی سو رہی تھی، لیکن وہ بہت مشکل سے اس چھوٹے سے صوفے پر ایڈجسٹ ہوئی تھی۔ ضمائر نے جا کر اٹھایا اسے۔ اٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے کہ تم یہاں دیر تک سوتی رہو۔ اٹھو، ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ مس آیت، آپ کو یاد ہے آپ نے نکاح کے پیپرز کے ساتھ دوسرے کاغذات پر بھی سائن کیا تھا، اور وہ یہ تھے۔ دھیان سے اسے پڑھ لو اور ان سب باتوں کو ذہن میں بٹھا لو۔ اس نے صابن کبرڈ میں سے کچھ لا کر اس کی جھولی میں پھینکے اور خود آفس کے لیے ریڈی ہونے چلا گیا۔ آیت جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی جس نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور قسمت نے اسے کہاں لا کر چھوڑا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ ضمائر کو باہر آتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور غصے سے چیخی، میں یہ سب نہیں کروں گی، تم بدلہ لے رہے ہو مجھ سے ان تھپڑوں کا۔ آیت سکندر، اوہ سوری۔ آیت ضمائر، آپ مجھے بہت اچھے سے جان گئی ہیں ابھی تو ہم نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ آج اس گھر کے سارے کام تم کرو گی، ملازمہ کو تمہارے آنے سے پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ اب تم آفس صرف اس دن جاؤ گی جس دن میں کہوں گا۔ میرا گھر تم سنبھالو گی، اور تمہاری سیلری ڈبل کر دی ہے میں نے، کیونکہ میرے کھانے پینے کپڑے سب کا دھیان تم رکھو گی، اور میں بہت صفائی پسند ہوں، خیال رکھنا۔ شام 7 بجے وہ گھر آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر بے شک صاف تھا، لیکن وہ اس نے پہلے ہی کروا لیا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں بنا تھا۔ اسے بہت تیز بھوک لگی تھی، اور اب اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ آیت کہاں ہو؟ وہ چیختا اندر آیا تو دیکھا وہ صوفے پر صبح کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ ضمائر دندناتا اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے میں کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر کے گیا تھا؟ میں سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ جب سے اس کی ماما کی طبیعت خراب ہوئی تب سے وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا ہے۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ضمائر کی آنکھیں چمکی اور وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہونے لگی اور اب پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔
ज़मायर ने दोनों तरफ दीवार पर हाथ रख कर उसके भागने का रास्ता बंद किया और पूछा, तो मिस आयत, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आपको कुछ बनाना नहीं आता? नहीं, आयत ने हिम्मत करते कहा। ज़मायर उसके चेहरे पर झुका और उसका गाल चूमा। आयत ने फ़ौरन धक्का दिया उसे। आता है, मुझे सब आता है, मैं बना कर लाती हूँ, और वहाँ से निकलते चली गई। उसके जाने के बाद ज़मायर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट का रक्स था। उसे पता लग गया था अब उसे कैसे काबू करना था। जी डैड, सब ठीक है, आप मॉम को भी समझाएं कि मेरे बारे में परेशान ना रहा करें। वो स्टडी रूम में बैठा फाइल रीड कर रहा था कि डैड का फ़ोन आ गया। अभी वो बात कर रहा था कि आयत उसकी कॉफ़ी लेकर आई। ज़मायर ने इशारे से उसे पास पड़े टेबल पर रखने का कहा। वो कॉफ़ी रख कर जाने लगी थी कि ज़मायर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो खुद फ़ोन पर बात कर रहा था और ऐसे शो कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। आयत मुसलसल उसे अपना हाथ छुड़वा रही थी। अब ज़मायर ने फ़ोन रखा और उसका हाथ भी छोड़ दिया। वो फ़ौरन वहाँ से निकल गई। उसे ज़मायर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब क्यों कर रहा था। आज सुबह ज़मायर जल्दी चला गया था ऑफिस, और अब वो अपने कपड़े निकालने लगी तो बैग खाली था जो वो साथ लाई, क्योंकि सारे उसने पहन लिए थे और अभी उनको इस वक्त धोने का कोई मूड नहीं था। अब वो परेशान हुई। घर की सफाई करके इस वक्त उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसे उलझन हो रही थी। अब उसने ज़मायर की कबर्ड खोली तो इतने कपड़े देखकर उसका मुंह खुल गया। उसने ज़मायर की एक शर्ट और ट्राउज़र निकाला और नहाने चली गई। वापस आकर जब वो अपने बाल सुलझाने के लिए शीशे के सामने आई तो उसकी हंसी निकल गई। वो लग ही इतनी फ़नी रही थी। आज न जाने वो कितने अरसे बाद हंसी थी। वो ज़मायर के आने से पहले ही चादर सर तक तान कर सो गई। ज़मायर आज रात घर लेट आया था। खाना उसने वही खा लिया था। सारे लॉक्स लगाकर अब वो कमरे में आया तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। ये लड़की पता नहीं कैसे अंधेरे में सो जाती है। और आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरा अचानक रोशनियों में नहा गया। आयत आज भी सोफे पर सो रही थी। ज़मायर नहाने चला गया। नहाकर वापस आया तो आयत सोफे से नीचे गिरने वाली थी। वो फ़ौरन उसके नज़दीक आया और उसे सीधा किया। ज़मायर ने ध्यान दिया कि वो उसकी ट्राउज़र शर्ट में थी और इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। ज़मायर ने उसे बाहों में भरा और बेड पर ले आया। अब वो खुद एक साइड पर लेट गया। आयत का रुख उसी की तरफ था। वो बहुत देर तक उसको देखता रहा और सोचता रहा क्या उसे अब भी मोहब्बत है उससे। दिमाग ने इस बात की नफ़ी की और दिल ने उसे देखकर एक बीट मिस की थी। उसके चेहरे पर बाल उसे मुसलसल परेशान कर रहे थे। ज़मायर ने आहिस्ता से बाल पीछे हटाए। अब उसके जज्बात जाग रहे थे, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और दूसरी तरफ करवट ली। सुबह भी ज़मायर आयत से पहले जाग गया था। उसकी आंख अपने ऊपर किसी भाड़ के एहसास से खुली थी। उसने देखा तो आयत उसके करीब सो रही थी और उसका एक हाथ उसके सीने पर था। ज़मायर ने आहिस्ता से खींचकर उसे मज़ीद करीब किया और उसके चेहरे के एक एक नक्श को अकीदत से हाथों से छूने लगा। आयत किसी की कुर्बत महसूस करके नींद में कसमसाई थी। ज़मायर ने खुद को डपटा और अपना हाथ हटाया, लेकिन जो जज्बात उसने रात को कंट्रोल कर लिए थे अब वो ज़ोर आवर थे। ज़मायर ने दिल की आवाज़ पर लब बैक कहते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में प्याले की सूरत थामा और उसके होंठों पर अपने होंठ रखे। आयत को हल्का हल्का होश तभी आ गया था जब उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था, और अब मुकम्मल वो होश में आ गई थी। ज़मायर उस पर झुका अपनी प्यास मिटा रहा था। अब आयत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दूर करना चाहा तो ज़मायर ने उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ ली। आयत अब सर नफ़ी में हिला रही थी। अब ज़मायर भी होश में आया और फ़ौरन छोड़ा उसे। आयत को कुछ भी मोलने का मौका दिए बगैर वो कपड़े लेकर नहाने चला गया। आयत तो शर्मिंदगी से दोबारा लेट गई। वो हैरान हो रही थी कि वो सोफ़े से यहाँ कैसे आई, लेकिन जवाब उसे ज़मायर दे चुका था।